اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صلوات اللهم صل على مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدرات، مستحضر ہیں شب رحلت حضرت ام المؤمنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ میں آپ سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور آپ سب اور اپنی جانب سے اس غم کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ان کی جدہ کی وفات کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ میں ابتداءً آپ سے بالکل معذرت چاہوں گا چونکہ دامن وقت میں ہمارے پاس اب ٹائم کم رہ گیا ہے، زیادہ وقت چونکہ میرے پاس بچا نہیں ہے، لہٰذا کوشش کروں گا کہ 20 سے 25 منٹ کے اندر مطالب کو آپ کی خدمت میں سمیٹ کر پیش کر سکوں۔ تو وہ جو کچھ مقدمات ذہن میں تھے ان سے بالکل احراز کرتے ہوئے صرف چند ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور کوشش کروں گا کہ حضرت کی سیرت کے حوالے سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ دعائے صحت کے لیے کہا ہے جاوید صاحب کے لیے اور دیگر جو بھی آپ کے اذہان میں مریض ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے۔ گفتگو کے لیے میں نے سورہ مبارک ضحیٰ کی 5، 6 اور 7 نمبر آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب علم یجدک یتیمن، کیا ہم نے تمہیں یتیم پا کر فآویٰ پناہ نہیں دی، ووجدک ضالا اور تمہیں ضال پا کر کیا تمہیں ہدایت نہیں کی، ووجدک عائلا اور تمہیں عائل پا کر کیا ہم نے تمہیں فاغنا غنی نہیں کیا۔ تینوں آیتوں میں نے یتیم، ضال اور عائل کا ترجمہ نہیں کیا۔ بہت چھوٹا سا مختصر سا مقدمہ باندھوں گا، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم سے متعلق یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کا ظاہر ہر جگہ ہمارے لیے حجت نہیں۔ وجہ اس کی بہت آسان سی ہے۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے قرآن بنیادی طور پر انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور قرآن نے جیسے اپنی صفات بیان کی ہیں، قرآن کی اصل اور اس کی حقیقت وہ نور ہے جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی تعبیر علی قلبک، اے میرے حبیب ہم نے اس نور کو آپ کے قلب پر نازل فرمایا۔ دیکھیے، بنیادی طور پر ہدایت اس وقت ہوتی ہے جب ایک مطلب، ایک علم، ایک نالج، ایک انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اگر یہ ٹرانسفر آف نالج صحیح ہو، ان اکارڈنس ہو، تو یہی چیز ہدایت کہلاتی ہے۔ آپ کو گھر کا راستہ چاہیے، کسی جگہ کا ایڈریس چاہیے، میں نے آپ کو بتا دیا، ہدایت نہیں ہوگی۔ کب ہدایت ہوگی؟ جب میں آپ کو صحیح راستہ بتاؤں گا۔ بس ہدایت کے 2 رکن ہیں، ایک ٹرانسفر ہے، کسی چیز کو ٹرانسفر کرنا، پہنچانا، دوسرا اس کا صحیح ہونا۔
اب اس مقصد کے لیے بنیاد صحیح ہونے کے علاوہ کیا ہے کہ آپ تک بات پہنچا دی جائے۔ اب آپ کسی کو جتنے اچھے طریقے سے کوئی چیز سمجھا سکتے ہیں، کوئی چیز پہنچا سکتے ہیں، اتنی اچھی اس کی ہدایت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی آج کل راستہ پوچھے، اب آپ کہتے ہیں آج کل کی دور میں آپ کہتے ہیں بھائی پوچھو نہیں، میں تمہیں لوکیشن بھیج دوں گا، تم لوکیشن کو فالو کر لینا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بتایا ہوا زبانی ایڈریس اتنا دقیق نہ ہو، جتنا وہ اپلیکیشن کو جب فالو کرے گا اتنی دقت کے ساتھ وہ آپ کو پہنچا دے گا۔ اتنے میٹر کے بعد رائٹ مڑنا ہے، اتنے میٹر کے بعد لیفٹ مڑنا ہے، اور پھر آپ کی منزل آ جائے گی۔ یہ جو اتنا دقیق نظام ہے، اب آپ غور کیجئے گا، الفاظ سے ماورا ہو کر ایک چیز آپ کو سکھا رہی اور بتا رہی ہے۔ بس یاد رکھیے گا، ہدایت کے لیے لفظ صرف ایک وسیلہ ہے، ایک وسیلہ ہے کہ لفظ کے ذریعے سے۔ اب یہ وسیلہ کس کو چاہیے؟ یہ وسیلہ اس کو چاہیے جس کے اندر نور کو سمجھنے کی صلاحیت موجود نہ ہو۔ قرآن کی اصل کیا ہے؟ نور۔ ہمارے اور آپ کے اندر وہ نور، اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے آج کل کے دور میں، آپ نے دیکھا ہوگا تو ٹیکنالوجی کا دور آ گیا۔ آپ نے جب کسی سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے، کوئی فائل لینی ہوتی ہے، تو آج کل آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بھائی مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دینا، مجھے بلوٹوتھ کر دو، وائی فائی کر دو۔ ایک جگہ سے انفارمیشن دوسری جگہ چلی گئی۔ آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں وہ فائل جو وہاں سے وہاں گئی، میں اور آپ خود ریسیو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بس جو چیز ہم نہیں کر سکتے اس کے لیے ہم نے کیا بنایا؟ ایک آلہ بنایا، ایک ٹول بنایا۔ یہ کام میرا اور آپ کا موبائل کر سکتا ہے۔ وہ فائل جو موبائلوں میں آپس میں ادھر سے ادھر جاتی ہے، اگر آپ اپنے کمپیوٹر پہ کھول بھی لیں گے تب بھی آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مثلا میں نے قرآن کی فائل آپ کو بھیجی، آپ کے موبائل میں آ گئی، آپ وہی فائل لے جا کر اپنے کمپیوٹر پہ کھولیں تو جب آپ کمپیوٹر پہ کھولیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ آپ کو اس فائل سمجھنے کے لیے ایک سافٹ ویئر کی ضرورت ہے جو آپ کے موبائل کے اندر ہی ہے، لہذا وہ فائل آپ اپنے موبائل میں ڈالیں گے، وہ سافٹ ویئر اسی فائل کو ڈیکوڈ کر کے آپ کے سامنے قرآن کی شکل میں لا کر رکھ دے گا، آگے آپ کے سامنے۔ بس میرے اور آپ کے اندر صلاحیت نہیں تھی اس کی اوریجنل فائل کو سمجھنے کی، لیکن ایک وسیلے کے ذریعے سے اب وہ الفاظ، چوں مجھے اور آپ کو قرآن بغیر الفاظ کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، میں اور آپ بات سمجھنے کے لیے لفظ کے محتاج ہیں۔ بس یہ نور تھا جو پروردگار عالم نے نازل کیا قلب مصطفیٰ پر، یہ حقیقت ہے، یہ فائل کا اوریجنل ورژن ہے، یہ اوریجنل ہے، لیکن میں اور آپ نور کو سمجھ نہیں سکتے۔ جو کمپیوٹر کی فائل کو سمجھنے کی اوقات نہ رکھتا ہو وہ نور کو کہاں سے سمجھے گا؟ لہذا ضروری تھا کہ کوئی سافٹ ویئر اس نور کو الفاظ کی صورت میں تبدیل کر کے مجھ جیسے جاہلوں تک پہنچا دے۔ بس وہ سافٹ ویئر، وہ ٹول، وہ آلہ کہ جو نور کو الفاظ قرآن کی شکل میں ڈھالتا ہے، وہ زمین پر زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زبان ہے۔ اب اس زبان کا یہ طاقت اور اس کی قدرت یہ ہے کہ یہ نور کو کنورٹ کر دیتی ہے کس میں؟ الفاظ میں۔ یہ زبان نہ ہوتی، یہ نور الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر مجھ تک اور آپ تک کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا تھا۔ بس یہاں پر ایک چھوٹا سا مطلب اور حل کروں گا اور بات کو آگے بڑھوں گا، ایک اور روایت یہاں پر مطلب حل کرتا چلوں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ حضرت علی کی فضیلت میں غلو کر جاتے ہو۔ بھائی کہاں غلو کیا؟ کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ حضرت گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھ کر جب دوسرا پاؤں رکھتے تھے تو پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، جبکہ تیز ترین قاری بھی اگر قرآن پڑھنا چاہے تو اس کو بھی کتنا ٹائم لگتا ہے۔ مثلا آپ تیز ترین قاری سوچ لیں جو صحیح قرآن 3 منٹ میں ایک پارہ پڑھ سکتا ہو، اس کو بھی 90 منٹ چاہیے، جبکہ آپ تو 90 سیکنڈ کی بھی بات نہیں کر رہے۔ یہ تو بہت چھوٹا سا عمل ہے، کچھ سیکنڈوں میں ہو گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تب اس کا جواب بھی یہیں پر آپ کو دے دوں۔ دیکھیے، اگر یہی قرآن آپ اپنے موبائل پر کھول کر تیز ترین قاری کو دے دیں گے تو اسے پڑھنے میں واقعاً 90 منٹ ہی لگیں گے، چاہے دیکھ کر بھی پڑھے۔ لیکن جب آپ اپنے کمپیوٹر کو یا اپنے موبائل کو کہتے ہیں کہ مجھے اس قرآن میں سے فلاں لفظ سرچ کر کے بتاؤ،
تو جیسے ہی آپ لفظ لکھتے ہیں ودن سیکنڈ وہ آپ کو وہ لفظ ڈھونڈ کر دے دیتا ہے. اور آپ آزما کر دیکھ لیجئے، آپ کا سافٹ ویئر غلطی نہیں کرے گا. جو اب لفظ آپ نے لکھا ہے وہ قرآن میں جتنے مقامات پر جہاں جہاں ہوگا آپ کو ڈھونڈ کر دے دے گا. بس آپ کو اور مجھے قرآن کو پڑھنے میں 90 منٹ لگ رہے ہیں، لیکن جس موبائل کے پاس اصلی فائل موجود ہے اس کو پورا قرآن چھاننے میں بھی چند سیکنڈ نہیں لگے. تو بس اب سمجھنا کہ قرآن کے قاری میں اور قرآن کے وارث میں فرق یہی ہوتا. قرآن کا قاری الفاظ کو قراءت کرتا ہے، وارث کے سینے میں قرآن موجود ہوتا ہے. لہٰذا اب یہ جب الفاظ ہماری اور آپ کی مجبوری ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا میری اور آپ کی مجبوری کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے. اب الفاظ کا مسئلہ کیا ہے؟ الفاظ ناقص ہوتے ہیں، ہر مطلب لفظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ رنگ الفاظ کی صورت میں بیان نہیں کر سکتے، آپ ذائقہ الفاظ کی شکل میں بیان نہیں کر سکتے. تو جب یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی تو حقیقت نورانیہ الفاظ سے کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ لہذا قرآن میں ہر جگہ اس کا ظاہر حجت نہیں ہے. اگر آپ یہ قانون بنا لیں گے تو ہم پھنس جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اب اگر میں اس کے ظاہر کو معنی کروں تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے لیے ہاتھ کا جسم کا قائل ہو جاؤں گا. وجہ ربک کا کیا معنی کریں گے؟ اپنے پروردگار کا چہرہ، جبکہ خدا نہ جسم ہے اور نہ جسمانیت. اب جب اللہ جسم اور جسمانیت نہیں ہے تو ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں ہوگا، چہرے کا معنی چہرہ نہیں ہوگا. ہاتھ استعارہ ہے طاقت کا. اب جہاں سے بھی جہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی طاقت تمام طاقتوں کے اوپر ہے، لہٰذا ہر وہ ہاتھ جس سے اللہ کی طاقت ظاہر ہوگی خود بخود ید اللہ بن جائے گا. چہرہ پہچان کے لیے ہوتا ہے. ہمارا چہرہ ہماری آپ مجھے نام سے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، چہرہ دیکھ لیں گے، دوبارہ دیکھیں گے، پہچان جائیں گے. بس چہرہ اصل میں پہچان کے لیے. وجہ ربک کا معنی کیا ہے؟ وجہ ربک کا معنی خدا کا چہرہ نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسا ہے جس کو دیکھ کر خدا کو پہچان سکے انسان. خود بخود چیزیں معنی کرتی ہے لیکن ظاہر نہیں ہے. بس ہر جگہ ہمارے پاس اگر قرینہ، اب خدا کے متعلق چونکہ ہمارے پاس قرینہ عقلی موجود ہے، لہذا ہم نے ید کا معنی ہاتھ نہیں کیا، ہم نے وجہ کا معنی چہرہ نہیں کیا. اسی طرح سے یہ 3 آیتیں، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پا کر کیا پناہ نہیں دی. اب یتیم کا ایک معنی وہ ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اور چونکہ اتفاق تاریخی ایسا ہے کہ حضرت جب دنیا میں تشریف لائے تو یتیم تھے. آپ کی ولادت سے کچھ ماہ پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ یتیم دنیا میں آئے. فآوا، پس ہم نے آپ کو پناہ دی. کس نے پناہ دی؟ اللہ نے. تب غور کیجئے گا اس پناہ سے کیا مراد ہے. پہلے یہ مرحلہ عرض کر دوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ پناہ کون ہے؟ کہ جی جناب عبد المطلب موجود تھے، انہوں نے پناہ دی. یاد رکھیے گا جب تک کسی بھی بچے کا ولی شرعی موجود ہو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو ذمہ داری عطا کرے اس کو پناہ دینا نہیں کہتے. بھئی میرا بیٹا ہے میں پالوں گا تو آپ کہیں گے تم نے اپنے بچے کو پناہ دی؟ نہیں، میرا کام ہے. کسی کی ماں اپنے بچے کو پالے. اسی طرح سے دادا ولی شرعی ہے، اگر باپ نہ ہو تو اس کی گردن پہ ولایت ہے، اور اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے پوتے کو دیکھنا. پس جب تک ولی شرعی موجود ہے، کوئی ایسا موجود ہے، تب تک پناہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. پیغمبر 8 سال کی عمر میں جناب عبد المطلب، 6 سال کی عمر میں والدہ، اور پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا. پس صحیح معنی میں حضرت یتیم ہوئے ہیں 8 سال کے سن میں، جب کوئی ولی شرعی باقی نہیں رہا. اب ساری تاریخیں جا کر اٹھا لو کہ اس 8 سال کے بعد اس یتیم کو پناہ دینے والا کون تھا، تو ساری تاریخیں مل کر کہیں گی پناہ دینے والی ذات جناب ابو طالب علیہ السلام کی تھی. تو مسلمان جناب ابو طالب کے بارے میں جسارت کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ سوچ لے گا کہ زمین پر جب خدا کا نبی یتیم ہوتا ہے پناہ ابو طالب دیتا ہے، خدا کہتا ہے ہم نے پناہ دی. بس عمل جناب ابو طالب کا خدا کہہ رہا ہے ہم نے دی. یہاں پر یہ لفظ ظاہری معنی سے مطابقت رکھتا ہے، لیکن وَوَجَدَكَ ضَالًّا،
اکثر جن لوگوں نے اہل بیت کے دروازے کو چھوڑا انہوں نے اضلال کا معنی کیا کیا؟ گمراہ۔ اب لازمات ہے جب آپ نے نبی کو ہی گمراہ کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ توہین ہے۔ پھر متوجہ ہوئے، اب اس گمراہ کا کوئی معنی ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کہیں سیٹ کر دیں، تو پھر کوئی قصہ ایسا نکالا کہ جی بچپن میں گم ہو گئے تھے، شام کے راستے میں گم ہو گئے تھے، فلاں جگہ گم ہو گئے تھے۔ تو ہم اتنی سی بات کہیں گے، جو اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے وہ خدا کے نظام کو کیسے سنبھالے گا؟ نبی کی شانیت یہ نہیں ہے، نبی کی شان یہ نہیں ہے۔ ایک عام ہوش رکھنے والا بچہ وہ اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتا، تم کائنات کے پیغمبر کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ ایک عام ہوش میں آنے والا، ایک عام آئی کیو رکھنے والا بچہ وہ یہ کام نہیں کرتا، تم کائنات کے نبی کی نسبت ایسی باتیں کرو۔ تو معنی تب پہ غور کرو، ضال ہر جگہ گمراہ کے معنوں پر نہیں آتا۔ یہ ضال کبھی کبھی معنی پیدا کرتا ہے وجود کے مقابلے پر، پس جہاں وجود کے مقابلے پر معنی کرے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر خود ہدا کا معنی وجود دینے کے معنی میں آ جاتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا معنی کیا ہے؟ جس کو پھر تفسیر اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا کہ اس سے مراد دو ہیں، یا ضَالًّا فِي قَوْمِهِ، یعنی ایسا گمشدہ گمراہ نہیں جس کو اپنی ہی قوم نے پہچانا نہ تھا، ایک معنی۔ دوسری جگہ پر معنی کیا کہ یہ معنی مت کرو، بلکہ معنی کیا کرو؟ یہ معنی کرو کہ نہیں تھا تجھے عطا کیا۔ تو اب یہ تو عقیدہ ہے ہمارا کہ اہل بیت اطہار، انبیاء کرام، پیغمبر اکرم، یہ جتنے بھی ذوات مقدسہ ہیں، ان کے جتنے بھی مقامات ہیں سب خدا کے دیے ہوئے ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے عطا کیا ہے، یہ عین معنی ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، عائل بنیادی طور پر عیال ایک لفظ ہے جو آپ نے سنا ہوگا، عام طور پہ ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے اہل کے ساتھ۔ اب عام طور پر عیال کا لفظ کم ہو گیا ہے اردو میں استعمال، لیکن ابھی بھی شادی کے کارڈ کے اوپر لکھا جاتا ہے بمے اہل و عیال۔ عیال سے کیا مراد ہوتا ہے؟ عیال سے مراد وہ افراد کہ جو آپ کے خاندان کے افراد ہوں، جو آپ کے گھر سے تعلق رکھتے ہوں۔ بنیادی طور پر عربی میں عیال اس پودے کو کہتے ہیں جو دوسرے پودے کے اوپر اپنی زندگی بسر کر رہا ہو، جس کو بایولوجی کی اصطلاح میں پیراسائٹ پلانٹ کہتے ہیں۔ پیراسائٹ پلانٹس یہ وہ پودے ہوتے ہیں جن کی اپنی جڑ نہیں ہوتی، یہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے پودوں کے تنوں میں وہاں سے اپنے لیے غذا کو حاصل کرتے ہیں، پیراسائٹ پلانٹس کہلاتے ہیں۔ عائل کو عربی بنیادی طور پر اس پودے کے لیے استعمال کیا گیا، چونکہ بچوں کی یا گھر والوں کی اپنی کوئی جڑیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے باپ سے رزق کو لے رہے ہوتے ہیں، اسی نسبت سے ان کو وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ عیال۔ اب عائل اس کو کہتے ہیں بنیادی طور پر جس کا فیملی، جس کی زیادہ بڑی ہو۔ عربی میں عائل کا لفظ، اور اسی اگر کسی کی فیملی بڑی ہو جائے، 4 بیویاں ہوں، جیسے ابھی آج کل سوشل میڈیا پہ آیا تھا پنجاب میں کہیں کسی جگہ پہ 4 بیویاں، ہر بیوی کے 18 بچے، تو اب آپ کیلکولیشن خود کر لیں۔ اب اتنی بڑی فیملی کسی کی ہوگی تو بیچارہ تنگ دست ہو، ظاہری طور پر ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، خدا جتنی اولاد عطا کرتا ہے رازق وہ خود ہے، لہذا جب وہ عطا کرتا ہے تو رزق بھی عطا کرتا ہے، لیکن ظاہری طور پر آدمی بچے زیادہ ہو جائیں تو ظاہری طور پر کچھ معاملات تنگ ہو جاتے ہیں۔ اس نسبت سے عائل کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اگر پیغمبر کو اللہ نے فقیر ہی کہنا تھا تو پھر یہ کہہ دیتا وَوَجَدَكَ فَقِيرًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں فقیر پا کر ہم نے غنی کر دیا، عائل کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ آیت جس وقت نازل ہوئی ہے اس وقت پیغمبر کی صرف ایک ہی زوجہ تھی، بچے بھی اس زوجہ سے 2 بیٹے پیدا ہوئے جو فوت ہو گئے، بیٹی ایک ہی تھی۔ اب اگر ہم دوسری روایات اور دوسری تاریخ کے مطابق ان 3 بیٹیوں کو بھی شامل کر لیں جو جناب خدیجہ کی نہیں، ان کی بہن کی بیٹیاں تھیں، اور ربیبہ ہوئی پیغمبر کی، اگر شامل پھر بھی کر لیں، گھر کے لوگ ہی شامل کر لیں، تب بھی کتنے افراد ہوئے؟ کل ملا کر 6 بندے۔ عرب میں 6 بندے والے شخص کو، 6 گھر کی فیملی والے کو کبھی بھی عائل نہیں کہتے تھے۔ تو عائل کا معنی کرنا پڑے گا، جس کی فیملی بڑی نہیں ہے اس کو خدا عائل کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اب یاد رکھیے گا، چونکہ نبی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، اس نسبت سے جتنے اس کے امتی ہیں وہ خود بخود اس کے عیال میں آ جاتے ہیں، جس کی دروازے سے سب ہی آ کر روٹیاں لے جاتے ہوں، جو ساری ہی امت کو پالنے والا ہو،
پھر اس کے لیے یہ کہنا کہ عائلن فاغنا. اب بس یہ دیکھو، جس نے ساری امت کو کھلایا اس کے لیے جب اغنا کہا ہے تو تمام مفسرین، تمام تاریخ دان مل کر کیا کہتے ہیں کہ یہ اغنا اس وقت ہوا جب اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے سے پیغمبر کو دولت عطا کی. تو اب تمہیں اہل بیت کے اجداد سمجھ میں آئے؟ یہ ہیں اہل بیت. ایک اس کا باپ ہے جو مولا کائنات ہے، وہ پناہ دے، اس کا باپ پناہ دے تو اللہ کہتا ہے میں نے پناہ دی. اور دوسری وہ خاتون ہے کہ جس کی ماں پیسے دے دے تو خدا کہتا ہے اس نے نہیں، میں نے تمہیں عطا کیا. اور کتنا دیا؟ فاغنا، اتنا کہ پھر اس کے بعد تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑی. بس اب غور کیجئے گا، پس اس کا معنی کیا ہوا؟ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت اتنی تھی کہ اس دولت کے ملنے کے بعد فاغنا. اور تاریخ بھی یہ کہتی ہے کہ اس دولت کے بعد نہ پیغمبر نے تجارت کی، نہ پیغمبر نے کوئی اور کاروبار کیا، نہ ہی پیغمبر نے کوئی اور ایسا اقتصادی بزنس کا سلسلہ کیا، بلکہ یہ دولت اتنی زیادہ تھی کہ جب تک حضرت مکہ میں رہے ہیں حضرت کو اقتصادی طور پر کہیں پر بھی دھچکا نہیں لگا. اب کتنی ہونی چاہیے؟ اس نسبت سے میری بیوی ملکۃ العرب کہلاتی ہے. لہٰذا غور کیجیے گا، مجھے ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں، اور ان کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت ہضم نہیں ہوتی. عجیب بات ہے. تاریخ میں آپ جائیں، کبھی آپ نے ان کے منہ سے سنا؟ میں اگر تاریخ کھولنے لگ جاؤں تو میرے پاس بے تحاشا افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں تاریخ نے کہا کہ ان کے استبل میں 80,000 گھوڑا، کسی کو کہا کہ اس کے پاس 80,000 اونٹ، کسی کے بارے میں کہا کہ اس کے پاس اتنے کلو سونا نکلا کہ کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کرنا پڑا. تو کبھی آپ کے پیٹ میں درد ہوا؟ کبھی آپ نے تاریخ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی؟ وہاں پر کہیں نہیں بولتے. کہاں بول رہے ہیں؟ جہاں جناب خدیجہ کی دولت کا مسئلہ آ رہا ہے، عجیب و غریب قسم کی. کہتے بھئی اتنے بہت سارے اونٹ کہاں ہو سکتے ہیں؟ تو بھیا اتنے بہت سارے اونٹ جناب خدیجہ کی پارکنگ میں کھڑے ہونے والے نہیں تھے. اپنے زمانے کی مکہ کی سب سے بڑی بزنس لیڈی وہ بی بی، آپ غور کریں، یہ تاریخ ہے، تم جھٹلا نہیں سکتے. ایک صاحب نے کہا بھئی اتنی دولت مند تھی جتنی کوئی ایک لینڈ کروزر والا آدمی ہو سکتا ہے، کوئی لینڈ کروزر رکھنے والی خاتون جتنی ہو سکتی ہے. بھئی اتنے امیر تھے. اتنے امیر تو تمہیں کراچی میں بھی ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے. ان میں سے کتنوں کو کراچی کا بادشاہ کہتے ہیں یہ آ کر مجھے بتا دو. جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے تاریخ نے کہا تو جتنا مرضی چھپا لے، تاریخ کہتی ہے کہ جناب سیدہ کا لقب ملکۃ العرب تھا. اور پھر اس کی دوسری بڑی دلیل یہ ہے، اطراف کے جتنے بادشاہ تھے انہوں نے باقاعدہ اپنے نکاح کے پیغام بھیجے. اب مجھے تحلیل کرنے والے یہ بتا کہ کون سی لینڈ کروزر والی خاتون کو کسی ملک کے بادشاہ کا رشتہ آتا ہے جو بادشاہ کے مقابلے پر آنے والی ہو؟ اسی کو رشتہ بادشاہوں کا آتا ہے، ملکۃ العرب ہے. کبھی موقع ملا تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ مرحلہ کیا ہے؟ بغض ہے اہل بیت کا جو ان کے اجداد پر خالی ہوتا ہے، بغض ہے علی کا جو ابو طالب پر خالی ہوتا ہے، بغض ہے سیدہ کا جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے نکلتا ہے. ورنہ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ خاتون ہے 28 سال پیغمبر کے ساتھ رہی ہے، اور 28 سال میں پیغمبر نے کسی اور زوجہ کو اختیار نہ کر کے یہ بتایا ہے جب تک خدیجہ پیغمبر کے پاس رہے خدیجہ کو کسی اور کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی. لہٰذا بعد میں پیغمبر کی کسی زوجہ نے جب حضرت 28 سال رہے، اور عاشقہ ایسی تھیں کہ خود پیغمبر عاشق تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے. تاریخ کی گواہی کہتی ہے، حدیث کی گواہی کہتی ہے کہ پیغمبر اپنی زندگی کے آخری مرحلوں تک جناب خدیجہ کو نہ صرف یاد کرتے رہے بلکہ یاد کر کے روتے رہے ہیں. لہٰذا کسی زوجہ نے جب آپ کو یاد کرتے ہوئے دیکھا اور روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں اس بڑھیا کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں؟ تو پیغمبر کو برا لگا. خدیجہ کی توہین پیغمبر سے برداشت نہیں ہوئی. پیغمبر نے کہا غور سے سن لو، جب کوئی نہیں تھا خدیجہ میرے ساتھ تھی. جب میرے اوپر وحی نازل ہوئی مجھے قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی. جب میرے اوپر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا خدیجہ نے میرے اوپر ایمان لا کر میری کمر کو مضبوط کیا. خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد کی. خدیجہ پھر کہا، یہ پیغمبر کی زبان ہے، کوئی میرے لیے خدیجہ جیسا نہیں ہو سکتا. اب اگر پیغمبر یہ کہہ دیں کہ کوئی خدیجہ جیسا نہیں ہو سکتا اور کوئی جناب خدیجہ کی شان کو نیچا لانا چاہے تو وہ جناب خدیجہ کی نہیں پیغمبر کی توہین کر رہا ہوتا ہے. کوئی خدیجہ جیسا میرے لیے نہیں ہو سکا. ایسی عاشقہ جو ملکۃ العرب تھی، کنیزوں کے ڈھیر تھے، غلام تھے،
لیکن جب سب کچھ پیغمبر کی راہ میں قربان کر دیا اور پیغمبر اس کے بعد غار حرا جیسی بلند مقام پر عبادت کے لیے مشغول ہوتے، تو یہ عاشق اور عشق کا مرحلہ تھا حضرت خدیجہ کا کہ خود کھانا بنا کر پیادہ اس پہاڑ کی بلندی تک پیغمبر کے لیے کھانا لے کر جاتی۔ ایسی عاشقہ کہ کبھی پیغمبر سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا، ساری اپنی دولت قربان کر دی۔ حتیٰ وہ زمانہ آیا کہ جب شعب ابو طالب کی سختیاں شروع ہوئیں تو یہ پیغمبر کی وہ ساتھی ہے کہ جس نے بدترین ایام میں بھی پیغمبر کا ساتھ دیا۔ کھانے کو کچھ نہیں ہے، جناب خدیجہ نے گھاس پھوس کھا لی لیکن پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ جو ملکۃ العرب تھی، وہ شعب ابو طالب کی کیفیات ہیں، دھوپ ہے تو دھوپ ہے، سردی ہے تو سردی ہے۔ 3 سے 4 سال کا عرصہ بی بی نے جب اس حالت میں گزارا، یہ وجہ بنی کہ بی بی کی حالت اتنی نازک ہو گئی کہ شعب ابو طالب کے کچھ عرصے کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ بیمار ہو کر اور اس منزل پر پہنچی کہ جہاں آپ کی وفات واقع ہوئی۔ جس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر موقع نزدیک ہے اور جناب حضرت پیغمبر حاضر ہوئے اور بات کی جناب خدیجۃ الکبریٰ سے، دل پیغمبر کا بھی ملول ہے، کہا خدیجہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ جناب خدیجہ نے پیغمبر سے کوئی خواہش کا اظہار نہیں، صرف 2 باتیں کہیں۔ کیا؟ ایک بات یہ کہی، یا رسول اللہ مجھے قبر کی منزل سے خوف آتا ہے۔ ابھی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے یہ کہا تھا، وہاں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ روایت کہتی ہے کہ اللہ نے کہا، بھیجا جبرائیل کو، کہا جاؤ اور میری کنیز سے کہو کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا تم پر سلام بھیج رہا ہوں۔ اور جب جناب جبرائیل آئے پیغام دیا تو ساتھ ساتھ کہا جناب حضرت خدیجہ سے کہیں یا رسول اللہ نہ صرف اللہ پیغام بھیج رہا ہے بلکہ میں سردار الملائکہ بھی پیغام بھیج رہا ہوں۔ دوسری خواہش کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرے بعد میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا، میری بعد میری بیٹی تنہا ہو جائے گی، بس میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ ایک خواہش اور خدیجہ کے دل میں ہے، وہ خواہش کیا تھی؟ وہ بھی پیغمبر سے نہیں کی، پیغمبر کے بعد یا جناب سیدہ سے کہی ہے یا جناب فاطمہ بنت الاسد سے کہی، اور پھر انہوں نے آ کر پیغمبر سے کہا کہ بی بی یہ کہتی ہے مجھے قبر کی تنہائی سے خوف آئے گا، یا رسول اللہ مجھے اپنی ابا میں دفنا دیجیے گا۔ میں کہوں گا یہ عاشق ہے پیغمبر کی، جو چاہتی کیا ہے؟ چاہتی یہ ہے کہ جب تک قبر میں رہوں ابا کے بہانے مجھے پیغمبر کی بو آتی رہے، پیغمبر کی خوشبو میرے ساتھ رہے۔ ارے پیغمبر کی خوشبو ساتھ لیے خدیجہ چلی گئی، پیغمبر نے اس کے بعد سیدہ کا بڑا خیال رکھا، اس وجہ سے بھی کہ خود پیغمبر سیدہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی کہ خدیجہ کی وصیت ہے، لہذا اپنے جاتے جاتے پیغمبر بڑی تاکید کر کے گئے میرے باپ میری بیٹی کا خیال رکھنا، لیکن یا جناب خدیجۃ الکبریٰ ارے آپ کے بعد امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ ارے آپ کا پھول زہرائے مرضیہ ریحانت الرسول، ارے جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تمہاری بیٹی کو ایسے کچلا کہ صبت علیہ مصائب لا لا کہتی ہوئی چلی۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔